اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تک ترجمہ اور مختصر سے تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ یہ جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بے تحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے، تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے، جو بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے، یہ انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد ہو جائیں۔ اے رسول، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے یا چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، ان کے لیے سفارش نہ کریں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظالم ہے، آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ بڑا بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر بھی غیبی امداد کا مقصد تمہاری روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے، یہ یقین دلانا کہ فتح و نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس فتح و نصرت سے کافروں کا ایک بازو کٹ جائے یا وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں یہ آیت سود کے عنوان سے کہ سود لینا اس زمانے میں یعنی زیادہ لینا، اللہ نے کہا نہیں لینا چاہیے، تھوڑا لے سکتے نہیں۔ یہاں پر ذات پروردگار نے جو دگنا کہا ہے یا تگنا کہا، یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ اشارتاً ہے، یعنی اللہ نے یہ کہا
کہ تم مت لو اضافی، چاہے وہ بڑھ زیادہ ہے یا کم ہے، تمہیں سود لینا حرام ہے تمہارے لیے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقوی کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ ان متقیوں کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن سے کبھی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ متقیوں کے اوصاف یعنی وہ جب ان کے پاس اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے یعنی بہت امیر ہو جاتے ہیں، یا الحمدللہ کہتے ہیں کہ انہیں رزق ملا ہے، یا تنگی میں یا مشکل میں بہرحال راہ خدا میں وہ خرچ کرتے، غصے سے مغلوب نہیں ہوتے یعنی غصہ ان پر حاوی نہیں ہوتا، لوگوں سے درگزر کرتے، لوگوں پر احسان کرتے، گناہ ہو جائے تو دو کام کرتے، ایک تو استغفار کرتے ہیں، دوسرا اس گناہ کے نزدیک دوبارہ نہیں جاتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، پس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہمت نہ ہارو اور غم بھی نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بے شرطیہ تم مومن ہو، اور اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ اور یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اسی طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں پر بھی ذات پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دینوں کو پھیر پھیر کے لے آتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 اہم افراد شہید ہو گئے، وہ بھی مسلمانوں کے گھروں کے قریب تھے۔ فطری طور پر اس سے مسلمانوں میں بددلی پھیل گئی، ان کے دلوں میں حزن و ملال چھا گئے۔ اللہ نے حوصلہ ہارنے والوں کا حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، تم عزم و ارادے میں سستی سے راہ نہ دو، شکست کا زیادہ احساس کر کے اپنے آپ کو غم اور حزن میں مت مبتلا کرو۔ اگر تم نے اپنے ایمان میں پختگی ثابت رکھی
اس کے نتیجے میں صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھا تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال و مقدرات میں ایمان کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو اور ذات پروردگار پہ ہو، اور وہ حوصلہ بھی رکھے، ہمت بھی رکھے۔ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتے تو اللہ ہی ہے جو مشکل وقت سے نکالنے والا ہو۔